اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین گرامی، آج آپ کی خدمت میں معمول سے ہٹ کر تحریک پاکستان، تحریک آزادی کے حوالے سے ایک مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس مضمون کا عنوان ہے جدوجہد آزادی میں علماء کرام کا کردار۔ یوں تو آزادی ایک قوم، ملک یا ریاست کی وہ حالت ہے جس میں اس کے باشندے اور آبادی یا اس کے کچھ حصے خود حکومت کا استعمال یا زیادہ تر علاقے پر حکومت کرنے میں خود مختار ہوں۔ سادہ الفاظ میں آزادی ایسی سماجی حالت کو کہتے ہیں جس میں وہاں کے باسی آزادانہ طور پر سماجی زندگی گزار رہے ہوں۔ آج وطن عزیز کے باسی اپنا 77واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ اس دن کی مناسبت سے یہاں کے باسیوں کو وہ سبق اور تاریخ یاد کرنے کی ضرورت ہے جس سبق کو ان کے آباء و اجداد نے قربانیوں کی صورت میں بطور تاریخ رقم کیا۔ آج کا دن رقص و سرور کی محفلیں سجا کر پرچموں کی بہار اور باجے گانے بجانے کے بجائے رب کے حضور سجدہ کرنے کا دن ہے کہ دنیا میں آج بھی مظلوم و محکوم قومیں اور ملتیں آزادی کو ترس رہی ہیں۔ ہمارے لیے یہ دن اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اپنے عوام کی سرپرستی کرتے ہوئے اس دن کی خاطر ماضی میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ خطہ ہندوستان جو کہ انگریز سامراج کے روا رکھے ہوئے مظالم اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلامی و محکومے کی آماجگاہ تھا، اس حالت زار و زبحالی سے نجات کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ یہاں کے باسیان اپنے بنیادی حقوق کی خاطر ظالم طبقہ کے خلاف آواز اٹھائیں اور اٹھ کھڑے ہوں۔ لہٰذا یہ ہمت اور جوان مردی ایک طبقہ دکھاتا ہے۔ آواز خلق بننے کے لیے اس مشن عظیم کو آگے لے کر بڑھنے کا بیڑا اٹھانا ہی در حقیقت وہ ابتدائی قدم تھا جس کی آہٹ سن کر خواب غفلت میں مست ہندوستانی عوام جاگ اٹھتی ہے۔ آزادی کا ایسا سبق سمجھایا جاتا ہے کہ جس کو پڑھ کر یہاں کے باشندے سامراجی و انگلستانی قوت اور اس کے اعلی کاروں کو بھاگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آزادی کی یہ داستان مالٹا جیل اور کالا پانی میں دی گئی قربانیوں سے شروع ہوتی ہوئی کشمیر میں اس بد نصیب درخت کی یاد دلاتی ہے جس کے ساتھ سینکڑوں علماء کرام کو پھانسی دی جاتی ہے۔ یہ آزادی کا نتیجہ ہے، اس قربانی کا نتیجہ جس میں قربان گاہ، گھر کا آنگن اور جان کی قربانی دینے کے لیے معصوم نونہالوں کی گردنیں اور صنف نازک کی عزت تار تار کی جاتی ہے۔ محض جان دینا کافی نہیں ہوتا، دشمن اس سے بھی آگے بڑھتا ہے اور ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جب مظلومین کی لاشوں کو سور کی کھال میں لپٹا جاتا، گھسیٹا جاتا اور آگ لگا کر راکھ بنا دیا جاتا۔ ہم یوم آزادی پر مشن آزادی اور اس کے عظیم کرداروں کو آخر کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمیں آج مخالفین کی فہرست میں وہ دشمن سر فہرست کیوں نظر نہیں آتا جس کے ظلم و استبداد کی بدولت باسیان ہندوستان تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوئے؟ صدیوں تک ایک ہی سماج میں رہنے والا مسلم ہندو آج یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ ان کو لڑانے والا، ان کو تقسیم کرنے والا طبقہ آج پھر ان پر مسلط ہونے جا رہا ہے؟ در حقیقت آج کا نوجوان جنگ آزادی، مشن آزادی اور اس کے حقیقی نمائندہ کرداروں کو بھول گیا ہے۔ آئیے آپ کو جدوجہد آزادی میں قائدانہ کردار ادا کرنے والی شخصیات، بالخصوص علماء کرام کا مثالی کردار یاد دلاتے ہیں۔ وہ علماء کرام جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں بنفس نفیس شرکت کی اور جدوجہد کرتے ہوئے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ 17ویں صدی کی ابتدا میں جبکہ برطانوی سوداگر 30,000 پونڈ کی حقیر رقم کا لگا کر بظاہر خطہ ہندوستان میں تجارت کی غرض سے قدم رکھتا ہے اور اپنی آماجگاہ بنانے کی قبیح نیت سے ایسٹ انڈیا کمپنی بطور پلاٹ استعمال کی جاتی ہے۔ عالمگیری سلطنت کی کمزوری
اور زب و حالی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ انگلستانی مشینری تاجروں کے روپ میں ہندوستان کی قومی سلامتی اور اندرونی معاملات میں مداخلت شروع کر دیتی ہیں، جس کا نتیجہ اولاً غلامی کی ابتدا اور ثانیاً قومی فیصلوں میں تسلسل کے ساتھ انگریز سے کرانا مقصود تھا۔ لہٰذا انگریز کے اس زہر نما مشن اور سماج دشمن ارادوں کو پہچاننے اور ان کی راہ میں خائل ہونے کی ہمت کرنے والا مرد مجاہد اور دور اندیش شخصیت حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ تھے، جنہوں نے حالات کو پہچان کر ان کی اصلاح کے لیے اصولی قوانین و نکات اور طریقہ کار کی عملی تدبیر اور رہنمائی فرمائی، اور یہاں کے باسیوں بالخصوص مقتدرہ کو سمجھایا کہ بنیادی حقوق پامال کرنے والے نظام حکومت کا قلع کما کس قدر ضروری و ناگزیر ہے۔ یوں سامراج سے نجات و عملی مقابلہ کے لیے جدوجہد کا عملاً آغاز ہو جاتا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ اس عظیم مشن کو سنبھالتے ہیں۔ ملک میں جاری انگریزی مداخلت اور اس سے نجات کے لیے فتویٰ دارالحرب کا اجرا اور منظم جدوجہد کا آغاز ان کا عظیم کارنامہ تھا، جس سے انگریز کی سالہ سال کی تیار کی ہوئی منصوبہ بندی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یوں اپنے آس پاس ارد گرد پڑوس میں ایسے لوگ تیار کرتا ہے جو کہ ان کی مشینری اور مشتریوں کے طور پر ان کو تحریک آزادی اور اس کے مجاہدین کی خبر دیں۔ سال 1818 میں اسی مشن سے منسلک ایک عظیم سپوت مجاہد ملت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کی مشاورت سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے۔ اس مشن اور جماعت بندی کا واحد مقصد ملک کے طول و عرض کے عوام الناس میں یہ آگاہی پھیلانا مقصود ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان تک دینی و سیاسی شعور کیسے پہنچایا جائے۔ انگریز کی راہ میں خائل ہونے اور انگریز کو بگانے پر مجبور کرنے کے لیے 1820 میں مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مجاہدین کو عملاً روانہ کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نظریات میں واضح، مشن پورا کرنے میں پکے اور دشمن کو سبق سکھانے میں کھرے تھے۔ یوں انگریز کے وفادار طبقے اور اس وقت کے علاقوں پر قابض راجاؤں کی انگریز غلامی کے نتیجے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بالاکوٹ کے مقام پر شہید کیا جاتا ہے۔ آزادی کی داستان یہاں رکتی نہیں ہے۔ آزادی کی یہ جدوجہد اور اس سے سلسلہ منسلک مجاہدین کا دستہ ایسی طلائی زنجیر ثابت ہوتا ہے جس کا نتیجہ ہندوستان سے انگریز کی چھٹی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ سید رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا و متوسلین نے پیغام آزادی و حریت کو عملاً یاد کر کے اس کے لیے فضا ہموار کی، بستی و قریہ واعظین بھیج کر پیغام آزادی یاد کرایا، حقیقی آزادی کا مفہوم سمجھایا، بے تکے اور جذباتی نعرے لگا کر قومی املاک کو نقصان پہنچانے کے بجائے عملی کردار اختیار کیے جو اپنے اصلی دشمن کی پہچان اور اپنے حقیقی رہنماؤں کی قدر پہچان سکے۔ ان اکابرین و رہنماؤں نے شاملی کے مقام پر عملاً جہاد میں حصہ لے کر نوجوان طبقہ و باسیان ہندوستان کو درس دیا کہ کس طرح ہم غلامی کی زنجیر توڑ کر حقیقی آزادی و سکھ کا سانس لے سکتے ہیں۔ ان علماء اکرام و رہنماؤں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدۃ الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت جہاد کیا اور سب کو عملی سبق دیا کہ آزادی و حریت کے لیے عوام اور رعایا سے پہلے امیر رہنماؤں کی خود آگے بڑھ کر قربانی دینی چاہیے۔ یوں آزادی کا میدان تیار ہوتا ہے۔ پہلا مارکا شیر علی کے مقام پر سڑک کے اوپر عین چوراہے میں انگریز فوج پر حملہ کی صورت میں ہوتا ہے، جس نے سامراج کو اپنی انسان دشمن حرکتوں بارے سوچنے پر مجبور کیا۔ دوسرا حملہ شاملی کے مقام پر کیا گیا، جس کا نتیجہ فتح کی صورت میں نکلا۔ بعد ازاں قوت و طاقت کے کمزور پڑنے کے سبب ظاہراً یہ جنگ ہار کا سبب بنی، لیکن انگریز اس خطہ سے بوریا بستر باندھنے پر آمادہ ہو گیا۔ کتب تاریخ جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمانوں کی شہادت، 50,000 علماء کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں دوسرے ہندوستانیوں اور عام شہریوں کی قربانیوں کا بتاتی ہیں۔ ایڈورڈ ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی دی گئی۔ یہ روایت ریشمی رومال صفحہ 25 پر درج ہے۔ مرزا غالب اس منظرنامے کو بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہے: چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے،
گر نمونہ بنا ہے زندہ کا شہر دلی کا ذرہ خاک، ذرہ ذرہ خاک تشنا خون ہے ہر مسلمان کا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان کے مرکزی شہروں میں مسلمان اور ہندو مظلوم باسیوں کی لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ حالات اس قدر خوفناک تھے کہ جہاں کہیں بھی علماء یا ان سے مشابہ چہرہ نظر آتا تو زندہ پکڑ کر خنزیر کی کھالوں میں سی لیا جاتا، پھر اس کو لٹکا کر آگ لگائی جاتی۔ یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ جنگ آزادی میں وقتی ناکامی کا سبب وہ افراد و وسائل کی قلت اور تنظیم کی کمی تھی جس کو پورا کرنے اور طویل المدتی منصوبہ بندی کی خاطر دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، جبکہ عوامی آگاہی کے لیے مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر آزادی کی تحریک ریشمی رومال کا آغاز کیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو بین الاقوامی مشن دیا گیا جس کے تحت وہ اس تحریک کو دوسرے ممالک کے سرکردہ رہنماؤں تک پہنچائیں۔ یوں یہ تحریک پھیلتی گئی۔ تحریک ریشمی رومال کے چوٹی کے رہنماؤں میں حضرت شیخ ہند کے علاوہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی ترنگزئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، خان عبد الغفار خان رحمۃ اللہ علیہ جیسے، جبکہ غیر مسلم اراکین اور رہنماؤں میں راجہ مہندر پرتاپ سنگھ صاحب اور ڈاکٹر متھرا صاحب قابل ذکر ہیں۔ آزادی کی یہ داستان اور اس میں اپنوں اور غیروں کی بے وفائی بھی ہمارے لیے انتہائی اہم سبق دیتی ہے۔ محترم ناظرین، آج یوم آزادی جبکہ 77واں یوم آزادی ہم منا رہے، ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس مشن مقصد کو یاد رکھیں جس مقصد کی خاطر علماء کرام نے قربانیاں پیش کی۔ اس تحریک اور جدوجہد کا ایک ہی مقصد تھا کہ وطن عزیز میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو، ظلم کی بالادستی ختم کر کے عام رعایا پرسکون زندگی بسر کرے، عدل اجتماعی قائم کر کے حقیقی معنوں میں مظلوم کی داد رسی اور ظالم سے نجات ممکن ہو سکے۔ حاکمیت اعلیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کا منبع و خلاصہ بھی یہی ہے کہ ارض و سما میں عدل کا بول بالا اور خلق خدا سکھ چین سے جیتی رہے۔ آئیں آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم سخنی دھرتی کی عزت و ناموس کی خاطر ہم حصوں بحروں میں تقسیم در تقسیم کے بجائے اتحاد باہمی کو اپنا شعبہ بنائیں گے اور اپنے ملک و ملت، اپنے باسیان، اپنے عزیز و اقارب، اپنے شہریوں کی عزت ناموس کی خاطر ان کے لیے قربانیاں دیں گے، حق اور انصاف کا بول بالا کرتے ہوئے ظالم کے خلاف اکٹھے ہوں گے۔ یہ تھا آج کا پیغام۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے عمل، نئے وظیفے کی صورت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔